سندھ میں حالیہ سیاسی ابھار، محرکات، امکانات اور اسباق۔ تحریر پارس جان۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کے گھر کو مشتعل افراد نے نظر آتش کر دیا۔ یہ ناخوشگوار واقعہ اس وقت پیش آیا جب چند روز قبل کارپوریٹ فارمنگ اور دریا سندھ پر نئی نہروں کی تعمیر کے منصوبے کے خلاف سندھ کی ایک قوم پرست تنظیم کے کارکنوں کے احتجاجی دھرنے پر پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک کارکن جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کی اس واردات کے بعد کارکنوں کا اشتعال بے قابو ہو گیا اور انہوں نے لنجار ہاؤس کو آگ لگا دی۔ اس صحنے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہید کارکن کے جنازے میں لوگوں کی بھاری تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور پرجوش نعرے لگائے۔ یہ کوئی الگ تھلگ اتفاقی یا اچانک رونما ہونے والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ سندھ میں حالیہ عرصے میں شروع ہونے والی سیاسی تحریک سے براہ راست منسلک ہے۔ یہ تحریک، جس کا آغاز دریا سندھ پر 6 نہروں کی تعمیر کے منصوبے کے خلاف احتجاج سے ہوا تھا، اگرچہ یہ تحریک کئی ماہ سے جاری تھی، تاہم اس کو بڑی عوامی حمایت اس وقت ملی جب سکھر کے قریب ببرلو بائی پاس کو سندھ بھر کے وکلاء اور سیاسی کارکنوں کی بڑی تعداد نے ایک احتجاجی دھرنے کے ذریعے بلاک کر کے تاریخ میں پہلی دفعہ پنجاب اور سندھ کے زمینی راستوں اور رابطوں کو مکمل طور پر منقطع کر دیا تھا۔ اسی دھرنے کے باعث وفاقی حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی اور اسے ان متنازع 6 نہروں کی تعمیر کے منصوبے سے دستبردار ہونا پڑا۔ یہ دھرنا لگ بھگ 10 دنوں تک جاری رہا اور اس نے سندھ کی سیاست، عوامی شعور اور نفسیات پر گہرے اثرات مرتب کیے، جن کا سائنسی تجزیہ اور ادراک نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس تحریک کے حوالے سے کافی کچھ لکھا جا چکا ہے۔ جلسوں، احتجاجوں اور دھرنوں میں بے پناہ تقاریر کی جا چکی ہیں۔ کانفرنسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے جہاں بہت سے دانشور اپنے اپنے مکتب فکر کی روشنی میں اس تحریک کے تجزیے اور تناظر پیش کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بے لگام بحث مباحثہ ہمیشہ کی طرح جاری و ساری ہے۔ ان تجزیوں میں حسب توقع مختلف رجحانات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ایک رجحان تو استدراج، ڈینیل اور انکار پر مبنی ہے، یعنی ایسی کوئی تحریک ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو جعلی اور مصنوعی طور پر بنائی گئی ایک سازشی تحریک ہے جسے مذموم مقاصد کے لیے لانچ کیا گیا ہے۔ اس طرح کے تجزیے دائیں اور بائیں دونوں طرف سے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ دائیں طرف کے لوگوں کا تو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے پختونخوا اور بلوچستان کے بعد اب سندھ میں بھی غیر ملکی قوتیں اپنے ایجنڈوں کے ذریعے انتشار پھیلا رہی ہیں، جبکہ بائیں طرف 2 طرح کے دانشور ہیں۔ ایک وہ جو تحریک کی حادثاتی قیادت کے مشکوک ماضی اور مبہم کردار کے باعث پوری تحریک کو ہی مشکوک قرار دے کر سرگرم سیاسی پرتوں کی تضحیک کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ کسی بھی تحریک اور اس کی قیادت کے باہمی تعلق کی جدلیات کو سمجھنے سے قاصر ہونے کے باعث عوامل سے فرار حاصل کر کے محض نتائج تک خود کو محدود کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ نتائجیت پسندی، جسے پریگمیٹزم بھی کہا جاتا ہے، پیچیدہ سماجی و سیاسی مظاہر کی تفہیم کے لیے بھی کبھی سود مند نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف بائیں بازو کے وہ قنوتی دانشور ہیں جو کسی بھی قسم کی عوامی تحریک کے تناظر کو پہلے ہی رد کر چکے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ تحریک بھی ریاست کے مختلف دھڑوں کی آپسی رساکشی کا شاخسانہ ہے، اگرچہ ریاست کے بحران کے باعث اس عنصر کو مکمل طور پر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ریاستی آقا آپس کی لڑائیوں میں جب چاہے دوسرے دھڑے کے مقابل عوامی تحریکیں کھڑی کر سکتے ہیں۔ تحریکوں کے جنم کے اپنے سماجی محرکات ہوتے ہیں اور سماجی تضادات کی کوکھ میں حقیقی عوامی تحریکیں بھی نمو پاتی ہیں۔ ہاں، البتہ ریاستی بحران کے باعث سماجی تضادات قبل از وقت ضرور پھٹ سکتے ہیں اور ان کے سماجی اثرات بھی کئی گنا بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے سندھ کی حالیہ تحریک کے حوالے سے بھی ہمیں سیاسی و سماجی مضمرات کے سنجیدہ مطالعے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 4-5 دہائیوں سے سندھ کی عوامی مزاحمتی سیاست بحرانوں کا شکار رہی ہے۔ MRD کی تحریک کی شکست کے بعد اکا دکا لانگ مارچ، جلسے جلوس اور علیحدگی کا شکار ادارہ جاتی احتجاج تو نظر آتے رہے، لیکن کوئی باقاعدہ عوامی سیاسی تحریک یا مزدور تحریک پروان نہیں چڑھ سکی۔ اسے عہد کے عمومی کردار سے جوڑ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔
1983 کی MRD کی تحریک کے کچھ عرصے بعد ہی سوویت یونین اور دیوار برلن کے انہدام کے باعث نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا میں مزاحمتی سیاست کو بڑا دھچکا لگا اور حقیقت پسندی کے لبادے میں مفاد پرستی، بدعنوانی اور لوٹ مار کو ہی سیاست کا مقصد و محور سمجھا جانے لگا تھا۔ دوسری طرف بچی کچی مزاحمتی سیاست کے بیانیے طبقاتی زاویے سے یکسر محروم ہو گئے، تاہم اب پوری دنیا سے اس تاریک عہد کے بادل چھٹ رہے ہیں اور نئی مزاحمتی تحریکوں کا جنم ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پشتون تحفظ موومنٹ نے اس خطۂ ارضی میں ایک نئے عہد کے آغاز کا عندیہ دے دیا تھا۔ یہ بلا شبہ ایک تاریخ ساز تحریک تھی جس نے خوف کے ماحول کو شکست دی اور اس خطے میں مزید نئی اور تازہ دم تحریکوں کی راہ ہموار کی۔ اب پشتون تحفظ موومنٹ کو بھی ریاست نے کالعدم قرار دے دیا ہے، لیکن یہ تحریک ابھی تک جاری ہے اور اس کی سب سے بڑی کمزوری واضح سیاسی حکمت عملی کا فقدان ہے۔ پھر ہمیں بلوچستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عوامی مزاحمت کا جنم ہوتا ہوا نظر آیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچ عوام کی جدوجہد آزادی میں ایک نئی روح پھونک دی۔ آج اس کی قیادت پابند سلاسل ہے، لیکن تحریک کی طرف سے مزاحمت بھی جاری ہے۔ نام نہاد آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک بھی کشمیر کی سیاسی تاریخ کا سنہرا باب ہے، جہاں عوام نے ایک سے زیادہ بار ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ اب پاک بھارت جنگ کو ڈھال بنا کر ریاست جوابی حملے کر رہی ہے اور پھر مذہبی بنیاد پرستی کو تحریک کے خلاف منظم کرنے کی کوشش عروج پر ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی عوامی ایکشن کمیٹی آٹے اور بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے اور لینڈ ریفارمز بل اور منرلز انویسٹمنٹ کونسل جیسے سامراجی حملوں کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ قیادت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہے، لیکن تحریک اور مزاحمت بھی از سر نو منظم ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں سرکاری اداروں کے محنت کشوں کی تحریکوں کا بھی نیا جنم ہوا ہے، بالخصوص نجکاری کے خلاف شعبہ صحت اور تعلیم کے محنت کش ہر چھوٹے بڑے شہر میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلے اور قیادت کی نااہلی کے باوجود یہ تحریک بھی نہ صرف موجود ہے بلکہ پھل پھول رہی ہے۔ ایسے میں سندھ میں حالیہ تحریک کو بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ یہ سب تحریکیں الگ الگ ہونے کے باوجود ایک ہی پروسیس کے جزیات بھی ہیں۔ ہر تحریک کو دوسری سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مختصر یہ کہ ہم بلا شبہ نسبتی سیاسی جمود کے خاتمے کے بعد جنگوں، خانہ جنگیوں، تحریکوں، انقلابات اور رد انقلابات کے ایک نئے عہد میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں یہ سب سیاسی مظاہر اس وقت تک ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہیں گے جب تک ایک منظم اور سائنسی نظریات سے لیس عوامی قوت اس نظام کو اکھاڑ کر سیاسی انقلابات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی سعادت حاصل نہیں کر لیتی۔ عہد کے عمومی کردار کو تابع کر کے کسی مخصوص خطے کی تحریک کے تجزیے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ تحریک محض خارجی عناصر ہی کی پیداوار ہے اور یہی خارجی عناصر ہی تحریک کے مستقبل کا بھی فیصلہ کریں گے، بلکہ سندھ کے اپنے سماجی تضادات اور خطے کی عمومی صورتحال دونوں کے باہمی تال میل سے ہی اس تحریک کا جنم ہوا ہے۔ آج کے عہد میں معاشی و سیاسی عالمگیریت اور سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی جیسے عوامل کے زیر اثر شعور کی عالمگیریت بھی ایک عمومی مظہر ہے، جس کی پیشن گوئی کمیونسٹ مینیفیسٹو نے بہت پہلے ہی کر دی تھی۔ اس لیے موضوعی اہمیت کا شکار دانشور جن عناصر کو خارجی کہہ کر یکسر مسترد کر دیتے ہیں وہ اب اتنے بھی خارجی نہیں رہے، بلکہ سماجی معمول میں یوں رچ بس گئے ہیں کہ اس کا ناگزیر حصہ محسوس ہوتے ہیں۔ یوں عمومی، جنرل اور مخصوص پرٹیکولر عناصر کی کلیت وول کوک سے ہی سندھ کی حالیہ سیاسی تحریک کا جنم ہوا ہے۔ سندھ کی سیاسی مخصوصیت کا ایک اہم ترین عنصر یہاں گزشتہ 17 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی کا اقتدار ہے، بلکہ اگر ہم MRD کی تحریک سے لے کر اب تک کا جائزہ لیں تو عملاً 23 سال سے بھی زیادہ عرصے تک پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی ہے، اور اس دوران لگ بھگ نصف سے زائد عرصے تک پیپلز پارٹی مرکز میں بھی براہ راست یا بالواسطہ اقتدار کا حصہ رہی ہے۔ انہی
دہائیوں میں دنیا بھر کی طرح اس خطے میں بھی نیو لبرل معاشی پالیسیاں مسلط کی گئی۔ نجکاری، ڈاؤن سائزنگ، معاشی رد اصلاحات سے جہاں ہزاروں لاکھوں محنت کشوں کو بے روزگار کیا گیا، وہیں بے شمار نئے ٹیکسز لگا کر مہنگائی کے خنجر سے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کر لوگوں کو ذبح کیا گیا۔ جہاں پیپلز پارٹی IMF اور سامراجیوں کے آشیرواد کے حصول کے لیے عوام کے اس قتل عام میں ملوث رہی، وہیں مسلسل اقتدار سے چپکے رہنے کی ہوس میں سندھ، KPK اور بلوچستان وغیرہ میں ریاست کے مسلسل بڑھتے ہوئے قومی جبر کی بھی نہ صرف سہولت کار بنی رہی بلکہ ہر قسم کے ریاستی تشدد اور بربریت کی کھل کر وکالت بھی کرتی رہی۔ دیگر صوبوں اور مرکز میں تو حکومتوں میں اتھل پتھل بھی ہوئی، تاہم سندھ میں سیاسی متبادل کی عدم دستیابی، جس پر آگے چل کر مزید بات کریں گے، کے باعث پیپلز پارٹی کے مسلسل اقتدار نے اسے اسٹیٹس کو کی سیاسی تجسیم میں بدل کر رکھ دیا۔ سندھ کے لوگ اشروں تک اس معاشی و قومی جبر کی چکی میں پستے رہے، لیکن ان کے پاس کوئی متبادل پلیٹ فارم ہی نہیں تھا جس کے ذریعے وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کر سکتے۔ سندھ کی نام نہاد اپوزیشن کا چہرہ اور کردار پیپلز پارٹی سے زیادہ مختلف نہیں ہے، دونوں طرف وڈیرے سرمایہ دار اور رجتی قوتیں ہی ہیں۔ ملاؤں سے نفرت تو سندھ کے خمیر میں ویسے ہی پائی جاتی ہے۔ جہاں تک قوم پرستوں کا سوال ہے، وہ اپنی نظریاتی متروکیت کے باعث کبھی بھی کوئی سنجیدہ سیاسی متبادل پیش ہی نہیں کر سکے، اور سندھ کا بایاں بازو نظام کی تبدیلی کے واضح تناظر کے فقدان کے باعث قوم پرستی کی اس نظریاتی متروکیت کو سمجھے بغیر پاپولر اور شارٹ کٹ کی سیاست میں وقتی فائدوں کے حصول کے لیے قوم پرستوں کا ہی دم چھیلا بننے پر مجبور ہوا، جس کے باعث سندھ کا سیاسی خلا وسعت اختیار کرتا چلا گیا۔ لیکن دوسری طرف عوام کی برداشت کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا تھا اور سندھ کا سماج ایک پریشر کوکر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ان حالات میں کوئی بھی واقعہ ایک معیاری جست بن کر نئے سماجی دھماکے کا باعث بن سکتا تھا۔ ایسے میں 6 نہروں کی تعمیر کے سامراجی منصوبے پر بائیں بازو اور قوم پرست سیاسی کارکنوں نے آواز بلند کرنا شروع کی تو ابتدا میں کسی سنجیدہ سیاسی پروگرام کی عدم موجودگی اور روایتی قوم پرست نعروں کی سیاسی محدودیت کے باعث انہیں بہت بڑی سماجی حمایت نہیں مل سکی۔ لیکن جوں ہی پیپلز پارٹی کھل کر اس سامراجی منصوبے کی ساجھے دار بن کر سامنے آئی اور آصف علی زرداری کے اس منصوبے کی منظوری کے دستاویز پر دستخط کی خبر عام ہوئی تو لوگوں کا برسوں سے ابلنے والا غم و غصہ پھٹ پڑا، اور نہ صرف درمیانے طبقے کی نچلی پرتوں بلکہ دیہی محنت کشوں اور ہاریوں سے بھی تحریک کو حمایت ملنا شروع ہو گئی۔ ہاریوں اور محنت کشوں کی بھاری تعداد اگرچہ اپنے مخصوص سماجی معمول کے باعث ببرلو دھرنے میں تو شریک نہیں تھی، تاہم ان کی ہمدردی اور حمایت تحریک کے ساتھ تھی، اور وہ اپنے اپنے گوٹھوں اور قصبوں میں چھوٹے بڑے احتجاجوں کا حصہ بنتے رہے۔ یوں سماج میں ایک بڑی سیاسی ہلچل نے جنم لیا جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ یوں گزشتہ کئی دہائیوں سے سطح کے نیچے پکنے والے سماجی تضادات اب سطح پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ ابھی محض آغاز کا بھی آغاز ہے۔ ذہنی طور پر آج بھی 80 اور 90 کی دہائی میں زندہ رہنے والا بایاں بازو سماج کے رگ و ریشے میں برپا ہونے والی ان انقلابی تبدیلیوں کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ کچھ لوگ آج بھی پیپلز پارٹی کو مزدور طبقے کی انقلابی روایت سمجھ کر اس کے رومانس میں مبتلا ہیں، یا پھر جان بوجھ کر بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے یہ سیاسی بحروب اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مارکس وادی ایک دہائی سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اب محنت کش طبقے سے اپنا رسمی اور جعلی تعلق بھی مکمل طور پر منقطع کر چکی ہے، جس کا ایک اظہار پیپلز پارٹی کے صرف سندھ تک محدود رہ جانے کی شکل میں بھی ہو رہا ہے، اور سندھ میں جب بھی کوئی سیاسی تحریک جنم لے گی تو وہ پیپلز پارٹی کے ذریعے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے خلاف نفرت کی شکل میں ہی اپنا اظہار کرے گی۔ حالیہ تحریک کے حجم میں بھی معیاری اضافہ زرداری تجھ سے جھگڑا ہے یا پی پی تجھ سے جھگڑا ہے کے نعرے کے باعث ہوا، یعنی قومی محرومی اور معاشی جبر سے تنگ عوام کو ان نعروں میں اپنا اظہار نظر آیا تو وہ اس تحریک کا حصہ بن گئے۔ یوں اس تحریک کو محض پنجاب دشمنی کے روایتی قوم پرست نعروں تک محدود رکھنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ قومی اور طبقاتی
دونوں عناصر کے امتزاج سے ہی اس تحریک کا جنم ہوا ہے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ بھی انہی دونوں عناصر کے مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے تناسب پر ہی منحصر ہے۔ بعد ازاں آصف علی زرداری نے بیماری کا ناٹک کر کے اور پیپلز پارٹی نے اپنے 23 صوبائی اسمبلی کی قراردادوں یا مگرمچھ کے آنسو بہا کر اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آئی۔ تاہم خطے میں جنگی جنون کو استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی انہی مذموم مقاصد کی تکمیل کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس صورتحال سے انہیں وقتی طور پر کچھ مدد ضرور ملی ہے اور انہوں نے پھر سے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی غلطی سدھارنے کے وعدے وعید کر لیے ہیں، لیکن 6 نہروں کی تعمیر اور کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف مزاحمت کے لیے سندھ میں سازگار حالات فی الحال بدرجہ عدم موجود ہیں۔ جو دانشور اس تحریک سے طبقاتی عنصر کو یکسر خارج کر کے دیکھتے ہیں اور اسے خالص پیور قوم پرست یا قومی تحریک بنا کر پیش کر رہے ہیں، وہ انقلابی مارکسسٹوں سے بھی زیادہ احمق ہیں، جو قومی سوال سے منکر ہو کر طبقاتی تخفیف پسندی اور فرقہ واریت کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں۔ ہم ان دانشوروں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ واقعی خالص قوم پرست تحریک ہے یا محض قوم پرستوں کی محنت ہی کی پیداوار ہے، تو پھر اس محنت کا ثمر ان قوم پرستوں کی جھولی میں کیوں نہیں گرا؟ یعنی روایتی قوم پرست پارٹیوں یا افراد میں سے کوئی بھی اس تحریک کی قیادت کے طور پر ابھر کر سامنے کیوں نہیں آ سکا؟ حقیقت یہ تھی کہ قیادت کا خلا اتنا وسیع تھا کہ وکلا برادری، جو ایک پولیس افسر کے ساتھ کسی وکیل کے ذاتی تصادم کے نتیجے میں اس پولیس افسر کے تبادلے کے معاملے پر سندھ حکومت سے شدید نالاں تھی، کو اس خلا کو پر کرنے کا موقع مل گیا۔ ہم سے جواباً یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ وکلا نے کون سا طبقاتی پروگرام پیش کیا تھا جو وہ تحریک کی حمایت جیتنے میں کامیاب ہو گئے؟ یہ درست بات ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تاریخ خلا کو پسند نہیں کرتی اور ایک مستعد قیادت کی عدم موجودگی میں کسی نئی یا تازہ دم پاپولر قیادت کا ظہور ناگزیر ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس تحریک کی قیادت کے اہل ہو یا نہ ہو۔ اس سے تاریخی عمل بے نیاز رہتا ہے۔ اگرچہ وکلا میں بھی قوم پرست اور بائیں بازو کے کارکن ہی پیش نظر آئے اور اس کے برعکس کچھ اور ممکن ہی نہیں تھا، تاہم وقتی طور پر ایک انتہائی غیر نظریاتی کردار عامر نواز وڑائچ کراچی بار کے صدر ہونے کے باعث اور ببرلو دھرنے کے انتہائی اقدام کے نتیجے میں اتفاقی اور حادثاتی طور پر تحریک کا مقبول ترین لیڈر بننے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ اس مبینہ انتہائی اقدام کے فیصلے میں ریاست کے پیپلز پارٹی مخالف دھڑے کی پس پردہ ہدایت کاری کو مکمل طور پر خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، دھرنے کے اختتام کے کچھ ہی دنوں بعد اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی اور اس مقبولیت کے غبارے سے ہوا بھی نکل گئی۔ یوں اس تحریک کی قیادت کا سوال آج بھی حل طلب ہے اور اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ سندھ میں قومی احساس محرومی موجود ہے اور ریاست اپنے بحران میں قومی جبر میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے، تاہم پانی کے مسئلے کا سنجیدہ معروضی تجزیہ بھی کرنا ہوگا۔ اس مسئلے کے بہت سے پہلو ہیں۔ قومی محرومی اس کا ایک اہم پہلو ہونے کے باوجود واحد عنصر نہیں ہے، لیکن یہ ریاست چونکہ ایک جبری وفاق ہے اور پھر اس کے منہ پر 1 یونٹ جیسے بھیانک جرائم کی کالک بھی آج تک دھل نہیں سکی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ریاست کی غنڈہ گردی مسلسل بڑھتے رہنے کے باعث مظلوم اقوام کی عوام کا ریاست پر عدم اعتماد اپنی انتہاؤں کو پہنچ رہا ہے۔ اس لیے یہ عین فطری ہے کہ جب بھی کوئی نیا ایشو سامنے آتا ہے تو پرانے سارے زخم بھی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور ان خطوں میں اسے بادی النظر میں قومی جبر کی گھناؤنی تاریخ کے تسلسل میں ہی سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر ان سب محرکات کے باوجود پانی کا مسئلہ قوم پرستوں کی رومانویت کے برعکس اپنی سرچشت میں خالص قومی مسئلہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ گلوبل وارمنگ اور ماحولیات کی تباہی کے مسئلے سے منسلک ہے، جو اب ویسے بھی ایک مسلمہ عالمگیر مسئلہ ہے۔ وقتی طور پر تجزیے کی ضرورت کے تحت اگر اسے گلوبل وارمنگ سے کاٹ کر بھی دیکھا جائے تب بھی یہ قومی سے زیادہ ایک جیو پولیٹیکل ایشو ہے۔ یعنی اگر سندھ کل کلاں آزاد ہو کر ایک الگ مملکت بن بھی جائے تو پھر بھی قومی حدود میں پانی کے مسئلے کو حل کرنا ناممکن ہے،
کیونکہ الگ مملکت ہوتے ہوئے بھی سندھ زیریں ساحلی علاقہ لوور ریپیرین ہی رہے گا اور نومولود قومی ریاست کے پڑوسیوں سے تضادات کم ہونے کے بجائے مزید شدت اختیار کر جائیں گے۔ ہم سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ برخاستگی کی شکل میں پہلے ہی اس مسئلے کو مزید الجھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف چین تبت کے مقام پر دریائے برہم پترا پر 137 ارب ڈالر کی خطیر رقم سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تعمیر کر رہا ہے، جس سے نہ صرف انڈیا بلکہ بنگلہ دیش بھی متاثر ہوگا۔ دنیا کے ایک اور خطے مشرقی افریقہ سے ایک اور مثال کے ذریعے بھی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ دریائے نیل پر ایتھوپیا ایک متنازع ڈیم تعمیر کر رہا ہے، جس سے وہاں کے لوور ریپیرین، مصر اور سوڈان متاثر ہو رہے ہیں۔ ایتھوپیا چونکہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہے، یوں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مصر جیسی بڑی معاشی قوت پر قومی جبر کر رہا ہے، بلکہ اسے ایک جیو پولیٹیکل مسئلے کے طور پر ہی سمجھا اور انسانی بنیادوں پر ہی حل کیا جا سکتا ہے، جو سرمایہ داری میں ناممکن ہے، کیونکہ یہ ایک غیر فطری اور غیر انسانی نظام ہے اور سامراجی مداخلتیں ان مسائل کو اور بھی پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کے مسئلے کا قومی اور جیو پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ طبقاتی پہلو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر پنجاب کی مبینہ چوری کے خلاف مزاحمت اپنی جگہ ضروری اور عین فطری ہے، لیکن یہ بھی تجربے اور اعداد و شمار سے ثابت شدہ ہے کہ مبینہ چوری کے بعد بھی سندھ کو ملنے والے پانی سے سندھ کے وڈیرے ہی مستفید ہوتے ہیں، اور اس چوری اور قلت کا خمیازہ لے دے کر سندھ کے عام ہاریوں اور کسانوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے اور پڑتا رہے گا۔ اس کے علاوہ نہری نظام کی بوسیدگی کے باعث بھی پانی کا ضیاع مسلسل بڑھ رہا ہے، لہٰذا قومی جبر کے خلاف جدوجہد کو عملی بنیادوں پر آگے بڑھانے کے لیے زرعی انقلاب اور وڈیرہ شاہی کے خاتمے کی جدوجہد بھی اتنی ہی فطری، ضروری، منطقی اور ناگزیر ہو جاتی ہے۔ یہ تحریک بہت تیزی سے انتہائی کرٹیکل مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں پر قیادت کا سوال پھر فیصلہ کن اہمیت اختیار کر جائے گا، لیکن بدقسمتی سے بائیں بازو میں قیادت کے سوال کو بھی اس کی موروثی بنیادوں سے کاٹ کر موضوعی اور شخصی حوالوں سے زیر بحث لایا جاتا ہے۔ قیادت کا خلا اندھے کو بھی نظر آ جاتا ہے اور ہر کوئی اس خلا سے اپنے ہیروزم کی ٹھڑک پوری کرنے میں جت جاتا ہے۔ دراصل مارکسی لغت میں قیادت کا سوال محض یہ نہیں ہوتا کہ تحریک کی قیادت کسی پارٹی یا کسی لیڈر کے پاس ہے، بلکہ اس سے پہلے قابل غور بات یہ ہوتی ہے کہ تحریک کی قیادت کون سا طبقہ کر رہا ہے، اور ہم جیسے پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ اس تحریک میں قومی و طبقاتی دونوں عناصر کار فرما ہیں، لیکن طبقاتی عنصر کی موجودگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تحریک محنت کش طبقے کی تحریک ہے۔ اس میں بلا شبہ مختلف طبقات کے لوگ شامل ہیں اور قیادت واضح طور پر پیٹی بورژوازی کے ہاتھ میں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سرمایہ داری کا زوال کے عہد میں پیٹی بورژوا طبقہ مخصوص حالات میں جمہوری تحریکوں کا آغاز کر کے سیاسی جمود کو توڑ کر انقلابی لہر کی ابھار کا موجب بن سکتا ہے، اور پھر ایک خاص مرحلے تک کامیابی سے اس کی قیادت بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر فیصلہ کن مراحل میں تحریک کو محنت کش طبقے کی سرگرم شمولیت اور رہنمائی کی آکسیجن سے ہی زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس تحریک کے حوالے سے بھی یہ بات درست ہے، پیٹی بورژوازی کی تحریک جلد یا بدیر تھکاوٹ زدہ ہو سکتی ہے۔ جعلی بھٹوز کے مقابلے میں اصلی اور نسلی بھٹوز کو لا کر اور اس کے ساتھ خود کو نتھی کر کے سستی شہرت تو حاصل کی جا سکتی ہے، تحریک کی کوئی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ جب تک پیٹی بورژوا طبقہ قائدانہ کردار ادا کرتا رہے گا، تحریک کی توانائی کا بہت بڑا حصہ ریاست اور اصل دشمنوں سے برسر پیکار ہونے کے بجائے مقبولیت کی مسابقت کی نظر ہوتا رہے گا۔ اس پروسیس میں شخصی مقبولیت کے بلبلے بنتے اور پھٹتے رہیں گے۔ سوشل میڈیا پر لائیو ویڈیوز اور پوسٹوں پر زیادہ سے زیادہ ویوز اور لائکس کے حصول کی یہ مقابلے بازی ویسے بھی پیٹی بورژوازی کے سماجی معمول کا حصہ بن چکی ہے، اور اب تو معاشی استفادے کے امکانات نے اس سماجی معمول کو اور بھی پختہ کر دیا ہے۔ پیٹی بورژوا طبقہ قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اس تحریک میں کتنا ترقی پسندانہ کردار ادا کر سکتا ہے، اس کا انحصار خطے کی عمومی صورتحال کے ساتھ براہ راست جڑا ہوا ہے۔ ہم پہلے دن سے ہی وضاحت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ
वकला कोई तबका नहीं है और न ही वो किसी तबके की तारीखी किरदार का मतबादिल हो सकते हैं। समाज की तरह वकला के अपने अंदर भी तबकाती तकसीम मौजूद है। इन हालात में बाएं बाजू का तारीखी फरीजा इस तहरीक को तबकाती बयानिए से लेस करते हुए मेहनत कश तबके की तहरीक में शमूलियत और क़यादत के लिए हालात तैयार करना है। मोरो वाक़े के दूसरे शहीद की लाश को अस्पताल से लापता करने की गलीज़ हरकत से साफ पता चल रहा है कि ये हुकूमत और रियासत खुद ही ये चाहते हैं कि सिंध की ये शानदार अवामी सियासी तहरीक पुरअमन सियासी रास्ता तर्क करके मुहिम जोई की जानिब बढ़े। इसके बाद हम ये सोचने में हक बजानिब हैं कि पहले भी मोरो में हालात की कशीदगी हुकूमती मनसूबा बंदी का ही नतीजा थी। बलूचिस्तान में भी हम देख चुके हैं मुसल्लह जदोजहद आखिरी तजिए में रियासत के मफादात को तक़वियत देने का बास बनती है और तहरीक को न सिर्फ खित्ते बल्कि अपनी ही कौम के मेहनत कशों से काट कर कमज़ोर कर देती है। जबकि पुरअमन सियासी जदोजहद से तहरीक की यकजहती में इजाफा होता है जिससे रियासत के ऐवान लरजना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में बाएं बाजू को इंतहाई जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा, जहां तहरीक के सरगर्म कारकुनों का मोराल बुलंद रखना बड़ा ज़रूरी है। वहीं हर किस्म की मुहिम जोई के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ अपनाना होगा। मुहिम जोई के इब्तदाई खदशात के पेश नज़र अब तक बाएं बाजू के कुछ कायदीन ने इंतहाई मुस्बत रद्द अमल दिया है, लेकिन उनके अपने कारकुनों में हीरोइज़म और मुहिम जोई के अनासिर का गलबा होने के बायस इन दानिशवरों का मुसलसल इम्तहान होगा और उन्हें साबित कदमी और सब्र से अपने मौक़िफ़ का दिफा करना होगा। लेकिन साथ ही उन्हें ये तारीख़ी हकीकत भी जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अगर पेटी बोर्जवाजी की क़यादत अपनी तबई मयाद पूरी कर जाए तो उसे ज़्यादा अरसे तक मुहिम जोई से बचाना मुमकिन नहीं रहता। पेटी बोर्जवा के तबकाती खमीर में हीरोइज़म, मौका परस्ती और मुहिम जोई के जरासूमें पाए जाते हैं। इसलिए इस तहरीक को मुसलसल मुहिम जोई और मौका परस्ती से बाज रखने का सबसे कारआमद नुस्खा भी इस तहरीक को तबकाती यकजहती की बुनियाद पर आगे बढ़ाना ही है। याद रखें कि मेहनत कश तबका जिस तहरीक में कूद पड़ता है तो उसे धरनों और शाहराहों को बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने हाथ रोक कर सरमायादारी की नब्ज़ बंद कर सकता है। हमने देखा था कि बबल्लो धरने में भी सरमायादारों और उनकी नुमाइंदा हुकूमत की चीखें इसलिए निकल गई थी क्योंकि उन्हें रोज़ाना अरबों रुपए का नुकसान महज इसलिए हो रहा था क्योंकि उनका तैयार माल, मशीनरी और ख़ाम अशिया की नकल व हरकत मुतासिर हो गई थी। ज़रा सोचिए कि अगर वो माल तैयार ही ना हो रहा हो, वो मशीनरी और ख़ाम माल बंदरगाहों से निकल ही ना सके और रेलवे जैसे अहम इदारों के मेहनत कश भी हड़ताल पर चले जाएं तो हुक्मरान तबके को महीनों या हफ्तों नहीं बल्कि दिनों और घंटों में ही चारों शाने चित किया जा सकता है। ये महज यकतरफा और हालात से कटी हुई मौजूई मश्क नहीं है बल्कि हालात खुद भी तबकाती कशमकश को महमेज दे रहे हैं। बहुत से ऐसे मारूजी अवामिल हैं जो इस तहरीक के मरकज़ी मुतालबात के साथ मजदूर तहरीक के मफादात को यकजा करने का सबब बनेंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में सिंध में भी दुनिया भर की तरह दरमियाने तबके की निचली परतों से बड़ी तादाद में लोग मेहनत कश तबके में धकेले जा रहे हैं, जिससे इनका मुसलसल बढ़ता हुआ हैजान ही इसी तरह की तहरीक को कुव्वत महर का फराहम कर रहा है। पोस्ट मॉडर्निस्ट चूँकि इस्लाहात के गोरख धंधे में सादा सच्चाइयों को पेचीदा बनाकर पेश करने के आदी हो जाते हैं, इसलिए नित नई इस्लाहात तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हम मार्क्सिस्ट एक तवील अरसे से वजाहत करते चले आ रहे हैं कि सरमायादारी के बहरान की शिद्दत में छोटे दुकानदारों, छोटे किसानों और माजी के प्रोफेशनल्स कहलाए जाने वालों के प्रोलोटेरियनाइजेशन का अमल भी तेज हो रहा है। सैलाब, पानी की किल्लत और गुर्बत की वजह से सिंध के देही इलाकों से बड़ी तादाद में शहरों की तरफ हिजरत हुई है और अब सिर्फ 10 साल कबल के मुकाबले में शहरी सनत में सिंधी मेहनत कशों की तादाद में कई 100% का इजाफा देखने में आया है। इस तहरीक का पैगाम इनकलाबी बुनियादों पर इन मेहनत कशों तक ले जाने और इनको
منظم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ان محنت کشوں کو قومی یا لسانی بنیادوں پر نہیں بلکہ خالصتاً طبقاتی پس منظر کی بنیاد پر اس حالیہ عوامی تحریک کے بنیادی مقاصد اور اہداف سے روشناس کروانا ہوگا، کیونکہ جن صنعتوں میں یہ سندھی محنت کش کام کرتے ہیں وہاں ان کے اپنے اداروں اور صنعتی زونز میں لاکھوں کی تعداد میں دیگر قومی و لسانی پس منظر سے تعلق رکھنے والے محنت کش خواتین و حضرات بھی اپنی قوت محنت بیچتے ہیں، اور اسی رشتے کی بنیاد پر وہ قومی و لسانی امتیازات سے بالاتر ایک وسیع طبقاتی کلیت کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ان محنت کشوں کو اس وسیع کلیت سے کاٹ کر قومی بنیادوں پر منظم کرنے کی ہر کوشش آخری تجزیے میں دانستہ یا غیر دانستہ مالکان، انتظامیہ، حکومت اور ریاست کی ہی خدمت کے مترادف ہوگی۔ یوں ہم ان سندھی محنت کشوں کے ذریعے سندھ کے عوام کی اس شاندار تحریک کا مقدمہ محنت کش طبقے کی تاریخی اور انقلابی جدوجہد کے کٹہرے میں پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کراچی جو ابھی تک اس تحریک کا سرگرم حصہ نہیں بن پایا ہے اسے اس تحریک کا مرکز بنایا جا سکے گا۔ اسی طرح ملک بھر کی طرح سندھ کی دیہی آبادی کا 60% بھی بے زمین ہاریوں اور کھیت مزدوروں پر مشتمل ہے۔ ان کی تحریک کی صفوں میں مقداری اور معیاری شمولیت کو جاگیرداری کی باقیات کے مکمل خاتمے کے انقلابی پروگرام کے ذریعے ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ بے ملکیتی ہونے کے باوجود معاشی طور پر تو اب دیہی آبادی کی یہ بھاری اکثریت دیہی پرولتاریہ پر مشتمل ہے، مگر جیسا کہ مارکس نے وضاحت کی تھی کہ سرمایہ داری محض ایک معاشی نظام نہیں ہے بلکہ ایک سماجی نظام بھی ہے۔ اسی حوالے سے اس دیہی آبادی کا رشتہ آج بھی مشین سے زیادہ زمین سے ہی جڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زمین کی ملکیت کا سوال آج بھی مکمل طور پر غیر اہم نہیں ہو سکا۔ اس لیے سوشلسٹ کوآپریٹو فارمنگ کے ساتھ ساتھ جاگیرداروں کی زمینوں کی ضبطگی کے لیے ان دیہی مزدوروں کو سیاسی تحریک میں جوڑنے کے لیے بے زمین ہاریوں میں زمین کی تقسیم کا نعرہ آج بھی مؤثر ہے۔ سندھی پرولتاریہ کی قابل ذکر تعداد ریلوے، بینکوں، صحت، تعلیم اور دیگر خدمات اور پبلک سیکٹر کے شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ ان کی تحریکوں کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے ان کو تحریک کی ہر اول صفوں میں متحد اور متحرک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کراچی جو ابھی تک تحریک سے جڑ نہیں پایا ہے اسے بھی تحریک کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر اس خطے کے دیگر جمہوری اور معاشی مطالبات کے گرد سرگرم تحریکوں کے لیے یکجہتی اور تہنیت کے پیغام بھیجنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ پانی کی قلت، شہ نہروں کی تعمیر اور کارپوریٹ فارمنگ جیسے مسائل سے سندھ کے عوام اور ہاریوں کی طرح پنجاب کے عوام اور غریب کسان بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ سب سے متنازع چولستان یا محفوظ شہید نہر کو ہیڈ سلیمانکی میں جمع شدہ بھارت کے دریاؤں کی بارانی پانی سے رواں رکھنے کا منصوبہ دھوکہ دہی اور منافقت پر مبنی ہے۔ ان مشکوک ذرائع سے زیادہ پنجاب کی دیگر نہروں سے نہ صرف جنوبی بلکہ وسطی پنجاب کا پانی بھی چوری کر کے اس نہر کو رواں رکھنے کے منصوبے پر پہلے ہی پنجاب حکومت رضامندی اور آمادگی کا اظہار کر چکی ہے۔ پھر صرف چولستان کے 1.2 ملین ایکڑ ہی نہیں بلکہ سندھ کی طرح پنجاب بھر کے دیگر لاکھوں ایکڑ کی اراضی، ڈیری فارمز اور باغات کو کارپوریٹ فارمنگ کے اس سامراجی منصوبے کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ یوں سندھ اور پنجاب کے ہاریوں اور محنت کشوں کی تحریکوں کے مادی مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ درست ہے کہ فی الحال پنجاب میں اس ایشو پر سندھ کی غیور عوام کی طرز کی کوئی سیاسی ہلچل دیکھنے میں نہیں آئی ہے، لیکن نہ صرف اس مسئلے بلکہ گندم کی امدادی قیمت اور زراعت کی عمومی تباہی کے باعث قرضوں کے مسلسل بڑھتے ہوئے بوجھ اور بے روزگاری کے خلاف پنجاب کے کسانوں میں شدید اضطراب موجود ہے، جو آنے والے دنوں میں کسی بھی بڑی تحریک کی شکل میں پھٹ سکتا ہے۔ چند ماہ قبل خانیوال میں جبری بے دخلیوں پر کسانوں نے مزاحمت کی تھی، اور حال ہی میں بکھر میں انجمن مزارعین کی تشکیل بھی ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اس انجمن کے پہلے جلسے میں سینکڑوں خواتین سمت ہزاروں کسانوں اور کھیت مزدوروں اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ یہ مستقبل کی سیاسی لڑائیوں کی ڈریس ریہرسل نہیں
تو اور کیا ہے۔ یوں سندھ کے بائیں بازو کو ان تمام امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لڑاکا اور طبقاتی یکجہتی پر مبنی انقلابی پروگرام پر جدوجہد کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔